کہتے رہے کچھ بھی نہیں ہے، ایویں لوگوں کی باتیں ہیں، موج کرو مر جاؤ، مٹی ہونے کے بعد کون اٹھتا ہے؟ یہ سوال، یہ بات آج بھی یہ کروڑوں انسان کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ کیا مٹی ہونے کے بعد بھی کوئی اٹھ کے آتا ہے؟ کیا قبروں سے کوئی نکل کے آتا ہے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جو ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں انہیں بھی کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے ایک لفظ بولا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی اور تم کھچے چلے آؤ گے۔ اچھا، زجرہ کا ترجمہ میں نے آواز کیا ہے، آواز ہی ہے، لیکن زجرہ کا ایک خاص مطلب ہے۔ قرآن عرب کے لیے اتر رہا ہے، عرب کی معاشرت ثقافت کو سامنے رکھ کے اتر رہا ہے۔ عرب چرواہے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، بھیڑ بکریاں چراتے ہیں۔ جانور اور چرواہے میں ایک کوارڈینیشن ہو جاتی، جب وہ چلاتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ چل پڑتے ہیں۔ جب وہ روکتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ رک پڑتے ہیں۔ جب وہ انہیں واپس بلاتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ واپس آتے ہیں۔ بہت بچپن میں ہمارے والد جب کبھی زمینوں پر جاتے تو کبھی کبھی مجھے بھی ساتھ لے جاتے، تو وہ بیل اس وقت ہوتے تھے، ٹریکٹر 1961 میں میرے والد صاحب نے سب سے پہلے اپنے علاقے میں خریدا، اس سے پہلے بیل ہوتے تھے۔ تو میں چھوٹا دیکھتا تھا، وہ 10-12 بیلوں کے سے جوڑیاں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آگے لیفٹ مڑنا ہے تو وہ نوکر کہتے کھبا 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 کھبا، پنجابی تو سمجھتا ہوں کہ بہت سے کھبا لیفٹ ہیں، تو وہ بیل لیفٹ مڑنا شروع ہو جاتے تھے، ٹھیک، پھر وہ کہتے سجا 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 سجا، وہ رائٹ مڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ جب انہیں تیز کرنا ہوتا تھا تو کہتے ہاں 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 ہاں، وہ تیز ہو جاتے تھے۔ جب انہیں روکنا ہوتا تو کہتے تو وہ رک جاتے تھے۔ یہ ایک جانور اور جانور کے ساتھ کام کرنے والے میں ایک رابطہ ہو جاتا ہے۔ چرواہے کی وہ آواز جس پہ وہ چلتے ہیں وہ اور ہے، جس پہ وہ مڑتے ہیں وہ اور ہے، اور جب وہ شام کو واپس لوٹتا ہے اپنے جانوروں کو لے کر تو پھر وہ وادی میں پھیلے ہوئے جانوروں کو، اونٹوں کو، بھیڑ بکریوں کو ایک آواز دیتا ہے۔ وہ آواز کی ٹون اور ہوتی، یہ ساری میرے کانوں میں بچپن کی گونج رہی۔ اس آواز پر اونٹ، اس نے درخت کو منہ میں لیا ہوا ہے وہ چھوڑ دیتا، بکری نے گھاس کو منہ میں لیا ہوا وہ چھوڑ دیتی، اور ایک دم سب واپس آنا شروع ہو جاتا، ایک دم ان کی واپسی ہوتی، اور پھر وہ ان سب کو لے کر وہ چل پڑتا ہے واپس اپنے مکان کی طرف۔ وہ آواز جس پر جانور واپس مڑتے ہیں، چرواہے کی آواز، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں، زجرہ، زجرہ۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، یوم ترجف الراجفہ، دل دھڑک رہے ہیں، زمین زلزلے میں ہے، تتبعها الرادفہ، پیچھے ایک اور زلزلہ، قلوب یومئذ واجفہ، دل اچھل کے باہر، ابصارها خاشعہ، آنکھیں ذلیل و پست۔ یہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے۔ قرآن جب بھی کوئی منظر بیان کرتا ہے لگتا ہے جیسے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبروں سے اٹھ کے کوئی آیا ہے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہڈیاں جو ریت بن گئیں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اب وہ جملہ آیا، اللہ نے کہا تمہاری ایک آواز پر اونٹ واپس آتے ہیں،
تیرے رب کی ایک آواز پر تیری چورا چورا ہڈیاں بنے گی، گوشت چڑھے گا، جسم بنے گا، روح پڑے گی، پھر ایک آواز پر فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب میرے سامنے میدان میں کھڑے ہو کے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن مجھے آپ ان سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس دن جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، اس دن جو ناکام ہے وہ ناکام ہے۔ سلمان فارسی تھے، عرب کا نسب عالی نسب ہے، انہوں نے سلمان کو ٹونٹنگ کی، تم ایرانی ہو ہم عربی ہیں، وہ فرمانے لگے مجھے ایرانی بھی نہ کہو، بل خلقت من نطفۃ نجس، میں ناپاک پانی سے بنا ہوں، وَسَأَعُودُ جِيفَةً مُنْتِنًا، کچھ دنوں بعد میں ایک ڈیڈ باڈی ہوں گا جس میں بدبو پھیل چکی ہوگی، ثم اقوم لرب العالمین، پھر ایک دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، فَإِن ثَقُلَتْ مَوَازِينِي فَأَنَا کریم، اس دن اگر میں کامیاب ہو گیا تو میری عزت کی کوئی حد نہیں، وَإِن خَفَّتْ مَوَازِينِي فَأَنَا لَعِيم، اس دن میں ناکام ہو گیا تو میری ذلت کی کوئی حد نہیں ہے۔ باقی سب نظر کا فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ آنریبل ہے، یہ ذلیل ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، میرے رب کی قسم سب نظر کا فریب ہے۔ بڑی سے بڑی عزتیں، شہرتیں، دولتیں موت سے ضرب کھا کے زیرو ہو جاتی ہیں، جیسے بلین ٹریلین ضرب زیرو ہوتا ہے تو زیرو ہو جاتا ہے، ایسے ہی کینیڈا میں رہو، پاکستان میں رہو، ملتان میرا ضلع ہے وہاں رہو یا ٹورانٹو رہو، جب موت سے ضرب کھائیں گے تو ڈیڈ باڈی ہوں گی، کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ، کہیں گے ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، اور ہمارے کہیں گے منجی چاؤ، میت چاؤ، ہمارا تو وہی کلچر ہے، یہاں کہیں گے ڈیڈ باڈی، کوئی نہیں کہے گا ابا جان کو اٹھاؤ، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت اٹھاؤ، میت آ گئی، میت تیار ہے، طارق جمیل تیار ہے، نہیں، میت تیار ہے، ایک لمحہ جہاں سانس کا تار ٹوٹتا ہے اس کے اگلے لمحے طارق جمیل ہٹ کر میت آ جاتا، مولانا ہٹ کے ڈیڈ باڈی آ جاتا، ڈاکٹر ہٹ کے مردار آ جاتا ہے، اور ہاتھوں سے اٹھا کر زمین کی تہ میں دبا کے واپس آ کر کسی کو یاد نہیں ہوتا، کوئی ماں تھی جو راتوں کو تڑپتی تھی، کوئی باپ تھی جو ملک چھوڑ کے دھکے کھانے آیا تھا۔ 98 میں 4 مہینے کے لیے آیا تھا امریکہ، کینیڈا، اوٹوا میں تھے تو ایک بڑے میاں دیوار کا سہارا لے کے آ کے بیٹھ جاتے، بڑے اداس ہماری جماعت وہاں ٹھہری ہوئی تھی، تو ان کا چہرہ ہی بتاتا تھا کوئی کہانی ہے لکھی ہوئی، تو میں نے ایک دن ان سے ان کو ایسی تعارف کر لیا، وہ بیچارے بس بند ہی ٹوٹ گیا، بہہ پڑے، کہہ رہے بیٹا پاکستان امبیسی میں بڑا افسر ہو کے آیا تھا، بچے پڑھنے لگے، پھر میرا ٹرانسفر ہوا 3 سال بعد، تو میں نے کہا بچوں کا فیوچر بن جائے گا، ان کی یہاں تعلیم بہت اعلیٰ ہے، تو ہم نے استعفیٰ دے دیا بچوں کی تعلیم کے لیے، جب بچے پڑھ گئے تو وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اب دیواریں ہیں اور ہم ہیں، بڑھاپا ہے اور اس کی خوفناک صبح اور شامیں ہیں، دن ہیں اور رات ہیں، یہاں چھوڑو، کہیں بھی کوئی یاد نہیں کرتا کہ کوئی تھا، کسی کو یاد نہیں آتا ہے، یہ بے رحم دنیا کا بے رحم قانون ہے، لہٰذا جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کے لیے اس وفاؤں والے اللہ کو نہ چھوڑو، جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کی وجہ سے وفاؤں والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مت چھوڑو، جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ میری آپ کی عزت اور ذلت کا فیصلہ ہے، کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہے، بلندی اور پستی کا فیصلہ ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، یہاں چیزوں کو تولا جاتا ہے، لوگوں کو ڈالر میں تولا جاتا ہے، سونے چاندی میں تولا جاتا ہے، گاڑیوں گھر میں تولا جاتا ہے، وہاں اللہ عمل میں تولے گا، بول میں تولے گا، اخلاق میں تولے گا، یہاں چیزوں کا وزن ہے وہ بے وزن ہو جائیں گی، وہاں اعمال کا وزن ہوگا جن کا آج کوئی وزن نہیں، میں گالی دوں کوئی نظر نہیں آتا، میں دعا دوں کچھ نظر نہیں آتا،
جھوٹ بولا کچھ پتہ نہیں، سچ بولا کچھ پتہ نہیں، حلال کمایا کچھ پتہ نہیں، شراب بیچ کے کمایا کچھ پتہ نہیں ہے. دونوں طرح نظام چلتا ہے، شراب کے پیسے سے بھی گھر چلتا ہے اور محنت مزدوری سے بھی گھر چلتا ہے، لیکن اوپر ایک سسٹم چل رہا ہے. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ، تیری زندگی کی دیوار پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، تیری زندگی کی کاپی پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، آج عمل تو لے جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ ناکام ہو گئے. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہم اٹھائے ہی نہ جاتے، ہم اٹھائے ہی نہ جاتے. تو جب کسی کا اعلان ہوگا کس کی نیکیاں گھٹ گئیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اس دن کا سب سے خوفناک ٹائم، سب سے خوفناک پیریڈ ہے جب اللہ بلائے گا طارق جمیل کو بلاؤ، زینب کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، سکینہ کو بلاؤ، اسلم کو بلاؤ، شاہد کو بلاؤ. آتیتک، خولتک، انعمت علیک، تین باتیں اللہ فرمائے گا. تجھے دیا اور بہت کچھ دیا اور موت تک دیا. ماذا صنعت فیہا، آج کیا کر کے آئے ہو، کیا لائے ہو. نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے. این المفر، کدھر جاؤں. تو جس کا نصیب ہارا اس دن اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور اس کے گناہ بڑھ گئے تو ایک اعلان ہوگا، فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی قد خفت موازینہ، نیکیاں گھٹ گئیں، شقی شقاء، ناکام ہوگی. یہاں جب عدالت کہتی ہے اسے گرفتار کیا جائے تو پولیس یہاں سے پکڑ کر ہتھ کڑی لگاتی. اللہ ہم سب کو اس ناکامی سے بچائے. یہ سب کچھ ہونے والا ہے. میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں آنکھیں بند کر کے نہ موت آ جائے. جب اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو مرد ہے یا عورت، اللہ کا اعلان ہوگا خذوہ، گرفتار کر لیا جائے. یہاں پولیس آتی ہے ادھر سے پکڑتی، یہاں ہتھ کڑ لگاتی. اللہ کی پولیس آئے گی یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں ایک فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گا، یوں کرے گا، یوں، یہ سارا جبڑا نکل کے وہاں تک چلا جائے گا اور ایسے گرے گا کلابازیاں کھا. تو پھر اٹھ کے کہے گا رحم کرو، رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں. کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہوا تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس کے سر کی چوٹی سے پکڑ کر جھٹکا دیں گے. وہ ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، پھر اٹھ کے کہے گی رحم کرو، رحم کرو. وہ پھر کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں. یہ ناکامی کا رخ ہے. یہ سب کچھ اس دن آپ کی میری دیکھی. وہ کہے گا یا لیتنی لم موت، اس کو اس کا رزلٹ دیا جائے گا، یہ لو. تو سیدھا بھی ہاتھ کرے گا تو الٹے ہاتھ میں جائے گا، الٹے ہاتھ میں جائے گا. تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہے میرا پیپر مجھے نہ پکڑایا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دیتے.
ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بھی حساب ہونے والا ہے. ما اغنا عنی مالیہ، میری دولت کہاں گئی. ہلاک عنی سلطانیہ، میری طاقت کہاں گئی. اوپر سے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ڈال دو جیل میں اس کو پکڑ کے. یہ ایک رخ ہے. ایک دوسرا رخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ٹورانٹو میں رہو، مدینے میں رہو، قانون ایک ہے. جگہ کا تقدس یقیناً ہے، مکہ اور اس کے باقی مدینہ اور اس کا علاوہ ایک تو نہیں ہے، قانون ایک ہے. مدینے میں رہ کر بھی وہی قانون ہے، ٹورانٹو میں رہ کر بھی وہی قانون ہے. یہاں قانون توڑے یا مدینے توڑے جرم ثابت ہے. یہاں قانون کو پورا کرے، وہاں پورا کرے، عزتوں کے دروازے کھلیں گے. وہ کیا قانون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ٹورانٹو میں رہتے ہوئے اس دن کو یاد کرتا رہا، کرتی رہی کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے اپنے ہر بول کا جواب دینا ہے، ہر کیے کا جواب دینا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لہٰذا وہ ہر جگہ اپنے آپ کو روکتی رہی، اپنے آپ کو روکتا رہا، اپنے آپ کو بچاتا رہا، اپنے آپ کو بچاتی رہی. نتیجہ کیا نکلا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. آج پھر خوبصورت عالی شان زندگی اس کا مقدر ہے. جب اس کی نیکیاں بڑھیں گی تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی قد ثقل